بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد روئے انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو بہا رہی ہے، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں، یا کوئی اور بھی مخلوق ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر غم کے آنسو بہاتی ہے۔ کائنات عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بعد جنات کو دوسری مخلوق ہے جنہیں اپنی عبادات کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین گرامی ہم زعفر جن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ واقعہ کربلا سے منسوب روایات میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے۔ روایات کے مطابق ایک کنویں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کاٹ دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام یہ بات لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنات کا کام ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے جاتے ہیں اور ڈول پھینک کر جنات کو متنبع کرتے ہیں کہ یہ ڈول علی ابن ابی طالب نے پھینکا ہے۔ اس کے بعد بھی جنات شرارت سے باز نہ آتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیتے ہیں۔ ناظرین، جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار ذوالفقار لے کر کنویں میں اترتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ لاتعداد جنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے مارے جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھوں مارا گیا، اس کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ جس بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردار بنایا ہوتا ہے اس کا نام زعفر جن ہوتا ہے، جس کی شادی 10 محرم 61 ہجری کو تھی۔ یہ وہی دن تھا جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس کی شادی میں جانے والے جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گیا کہ اس کے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام عالی مقام زخموں سے چور چور۔ وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فوراً اپنے سردار زعفر جن کے پاس پہنچا اور کہا، اے سردار، آپ یہاں خوشی منا رہے ہیں، آپ کا سردار جناب بی بی فاطمہ الزہرا کا لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور میدان کربلا میں موجود ہیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ زعفر جن فوراً اپنی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ روایات کے مطابق جب زعفر جن فوج لے کر پہنچے تو اس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پامال ہو چکے تھے، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے تھے، 6 ماہ کے حضرت علی اصغر شہید ہو چکے تھے، اور محمد مارے گئے، امام علی مقام تنہا زخموں سے چور کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ زعفر جن رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہتا ہے کہ تیرا غلام حاضر ہے میرے مالک، مجھے اجازت دیں، میں اپنی ساری فوج لایا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، نہیں زعفر، میں اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا چاہتا۔ زعفر جن روتے رہتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے دیکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد زعفر جن نے کئی 100 سال کی زندگی پائی۔ روایات میں آتا ہے کہ عالم دین ایک مسجد میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ ان عالم دین کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت وہاں کھڑی ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ عالم صاحب جب وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا سامنے ایک عورت سیاہ برقع پہنے کھڑی ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا، آپ یہاں کیوں تشریف لے آئیں؟ اس عورت نے کہا، عالم صاحب، بڑی منت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عنایت کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے دین کی تعلیم دلواؤں۔ میں اپنے بیٹے کو آپ کی شاگردی میں دینا چاہتی ہوں، آپ اسے دین کے بارے میں سکھائیں۔ ناظرین، وہ لڑکا مسجد میں داخل ہوا اور عالم صاحب نے اس کو اپنی شاگردی میں لے لیا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عالم صاحب اپنے گھر سے
جب مسجد میں تشریف لے کر آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ وہ جو شاگرد تھا وہ عالم صاحب کے پاس آیا اور کہا، استاد محترم کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی سخت بیمار ہے اور مجھے طبیب نے کہا ہے کہ 1000 میل دور پر شاہی باغ ہے، وہاں سے ایک پودا لے کر آنا ہے جس کے پتوں سے ہم دوا بنا کر اسے کھلائیں گے تو وہ تندرست ہو جائے گی۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کام کر دوں۔ عالم صاحب پہلے تو حیران ہوئے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا 1000 میل دور اس پودے کو کیسے لا سکتا ہے۔ عالم صاحب نے کہا، کیوں میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ چھوٹے لڑکے نے کہا، آپ میرے استاد محترم ہیں، میں آپ کے ساتھ مذاق کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ پودا لے آؤں گا۔ عالم صاحب نے اسے مذاق سمجھا اور لڑکے کو اجازت دے دی۔ عالم صاحب کی نظر گیٹ پر پڑی، لڑکا گیٹ سے باہر گیا اور 2 منٹ بعد ہی اپنی گود میں کئی سارے پودے لے کر آ گیا اور پودوں کے پتے بھی بالکل تازہ معلوم ہوتے تھے۔ عالم صاحب جلدی سے اس پودے کے پتوں کو لے کر گھر گئے اور دوائی بنا کر اپنی بیوی کو دی اور وہ بہتر ہو گئی۔ پھر بھی وہ پریشان تھے۔ وہ واپس آیا اور انہوں نے اس لڑکے سے کہا، تم مجھے سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیونکہ یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ لڑکے نے کہا کہ استاد محترم، آپ کو سچ کہا تو آپ خوف مجھے یہ آتا ہے کہ آپ مجھے نکال نہ دیں۔ عالم صاحب نے کہا، نہیں، سچ بتاؤ، ڈرو مت۔ اس بچے نے کہا، محترم استاد محترم، میں انسان نہیں جن ہوں اور ظافر جن کے قبیلے سے ہوں۔ عالم صاحب بہت حیران ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے اور کہا، کیا وہی ظافر جن جو کربلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا، ہاں، وہی ظافر جن، میں ان کا پوتا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا، اللہ اس کی آخرت بہتر کرے، وہ بہت قابل اعتماد اور مددگار تھا۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، اللہ رحم کرے، لیکن وہ ابھی زندہ ہیں عالم صاحب۔ عالم صاحب نے چونک کر کہا، کیا واقعی وہ زندہ ہے؟ لڑکے نے کہا، ہاں، ان حضرت نے ظافر جن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، استاد محترم، میرے دادا ظافر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود بھی ان سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ آپ سے ملاقات کریں۔ ظافر جن اس بات کو سننے کے بعد اپنے پوتے سے کہتا ہے کہ ان کو مقررہ وقت پر فلاں جگہ پر مجھے ملنے کا کہو۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے جاتا ہے۔ جب عالم صاحب نے ظافر جن کو دیکھا تو اس کے سر میں مٹی، آنکھیں خون سے بھری ہوئی، کمر جھکی ہوئی۔ ظافر جن کو کہا کہ اے ظافر، مجھے مصائب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ، کربلا میں کیا ہوا؟ بتاؤ قاسم کیسے مارا گیا؟ بتاؤ علی اصغر کیسے شہید ہوئے؟ علی اکبر کی جوانی کیسے لوٹی؟ عباس کو کیسے قتل کیا گیا؟ تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہو۔ یہ سننا تھا کہ ظافر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین!